اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوہاری وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بڑا ہی عجیب اور پراسرار عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ ہے خود پر حاضرات کرنے کا پاورفل عمل، اور یہ ہے بھی دعائے برحتیہ کا عمل۔ اب اس کے میں 3 درجات بتاؤں گا، آپ نے ان 3 درجوں کو غور سے سننا ہے، غور سے دیکھنا ہے، تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے، اور اس کے بعد اس حاضرات کو کرنے میں آپ کو مزہ آئے۔ یہ واحد ایک ایسی حاضرات ہوگی انشاءاللہ کہ آپ جب بھی خود پر حاضرات کریں گے، اس میں نہ دن کا قید ہوگی، نہ دن کی قید ہوگی، نہ رات کی قید ہوگی، آپ کسی بھی وقت بآسانی کہیں پر بھی بیٹھ کر حاضرات کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ حضرات آپ بچوں پر بھی کر سکتے ہیں، آپ بڑوں پر بھی کر سکتے ہیں، آپ خود پر بھی کر سکتے ہیں، آپ مریض پر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی 3 درجے ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے ہدیہ ادا کر کے ہم سے اجازت لی ہے، تو ان کو انشاءاللہ واٹس ایپ کے ذریعے سے مکمل حضرات سمجھا دیے جائیں گے۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے چینل پر دیکھ کے زکوٰۃ اس کی ادا کی ہے، بغیر ہدیہ کے ہم سے اجازت لے کر زکوٰۃ ادا کی ہے، تو وہ بھی اس حضرات سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں جو میں بتانے والا ہوں۔ ایک وہ بہن بھائی جو ویڈیو پہ ابھی آئے ہیں، جنہوں نے پہلے دعائے برحتیہ کی زکوٰۃ نہ ادا کی، نہ وہ ویڈیو دیکھی ہے، تو ان سے گزارش ہے کہ آپ وہ ویڈیو اگر دیکھ لیں تو بہتر ہے، ورنہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی میں بغیر زکوٰۃ کے اس دعا سے کام لینا چاہتا ہوں یا لینا چاہتی ہوں، تو آپ بھی طریقہ نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے میں ان کے لیے طریقہ بتاؤں گا جنہوں نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ ویڈیو پہ نئے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے گزارش ہے کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے گا، ساتھ ہی بیل جو آئیکن ہے اس پہ آپ کلک کیجئے گا، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو اور نئے عمل کی جو ویڈیو وہ سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اب اگر آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، آپ اس سے کام لینا چاہتے ہیں، تو 7 دن آپ نے کوشش کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی، اور یہ محنت گھنٹہ 2 گھنٹے نہیں ہے بلکہ 15 منٹ کی محنت ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ اس حاضرات کو کر سکتے ہیں۔ اس حضرات کی بہت زیادہ خوبیاں ہیں، اگر یہاں پر میں ایک ایک گن کے بتاؤں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ جو مین پوائنٹس ہوں گے وہ میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا۔ باقی جنہوں نے ہدیہ ادا کی ہے اور زکوٰۃ، تو ہدیہ کی 3 درجے ہیں۔ جنہوں نے 5,000 روپے ہدیہ ادا کیا ہے اس کے علیحدہ حضرات ہیں، جنہوں نے 15,000 روپے یا 12,000 روپے ادا کیا اس کے علیحدہ حضرات ہیں، جنہوں نے اس سے اوپر درجے کی وہ کیا ہے، ہدیہ ادا کیا ہے، تو ان کی زکوٰۃ علیحدہ ہے۔ بہرکیف ان بہن بھائیوں کو جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ اس سے کام لینا چاہتے ہیں، وہ سن لیں۔ آپ نے 7 دن تک ایک وقت ایک جگہ پر، اور اس کا بہترین وقت یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھیں یا فجر کی نماز کے فوراً بعد اس کو پڑھیں۔ اب آپ نے اول آخر درود ابراہیمی 21 بار، درمیان میں آپ نے 71 بار دعائے برحتیہ پڑھنی ہے۔ یہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے 11 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اس طریقے سے 7 دن آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ اس سے کام لے سکیں گے۔ اب وہ بہن بھائی جنہوں نے زکوٰۃ ادا کیا ہے یا جنہوں نے ہدیہ دے کے اس کی اجازت لیا، وہ اب نوٹ فرما لیں، بلکہ سارے خواتین و حضرات اب نوٹ فرما لیں۔ اس کے زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے سورہ فاتحہ 7 بار، آیت الکرسی 7 بار، اور آخری 3 کل یہ 7 بار پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے سر سے لے کر پاؤں تک پھیرنا ہے، اور یہ دعا کرنی ہے، بلکہ یہ ندا اپنے کرنی ہے کہ یا اللہ اس کلام پاک کی برکت سے میں نے اپنا حصار کیا، یا اللہ کوئی بھی زیروش ہے جن و انس میں سے مجھے نہ کوئی نقصان دے سکے گے، نہ میرے اس حصار میں دخل دے سکیں گے۔ اور یہ ایک بات یاد رکھیں کہ اس میں نہ رجت ہے، نہ نقصان ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے۔ بغیر خوف و ڈر کے حضرات ہو جایا کریں گے۔ اب آپ نے یہ پڑھ لیا تو آپ نے جس مریض کے بارے میں آپ پتہ کرنا چاہتے ہیں، پہلے اس مریض کا نام لکھ لیں، پھر اس مریض کی والدہ کا نام لکھ لیں، پھر اس کی ٹوٹل عمر لکھ لیں۔ اب وہ جس محلے میں رہتا ہے آپ وہ لکھ لیں کہ یہ فلاں محلے میں رہتا ہے، اب وہ کس شہر میں رہتا ہے وہ بھی لکھ لیں۔ یہ آپ نے ایک پیپر پہ لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آنکھیں بند کر کے، اور جو نام آپ نے لکھے ہیں اگر آپ کو ویسی یاد آ گئے تو بالکل آپ وہ کہ یا اللہ فلاں بن فلاں جو فلاں محلے میں رہتا ہے فلاں شہر میں، اس پر جنات کے اثرات ہیں،
اب آپ نے دعائے برحتیہ شروع کرنی ہے، 11 بار پڑھنا ہے. تو اسی اسنا میں آپ کا سر جو ہے وہ اگر سیدھے طرف آپ کا جو سر ہے وہ آٹومیٹکلی سیدھے طرف چلا جائے گا. اگر آپ کا رخ ادھر چلا جائے تو یہ سمجھ لے کہ یہ چیز ہے. اگر آپ کا سر جو ہے وہ لیفٹ کی طرف گھوم جائے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ چیز نہیں ہے. اب دوبارہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ فلاں بن فلاں جو فلاں شہر میں فلاں سٹی میں رہتا ہے، اس کی عمر اتنی ہے، اس پر جنات کے اثرات بھی ہیں. اب آپ پھر دعائے برحتیہ 11 بار پڑھیں اور تصور یہ رکھیں کہ اس پر جنات کے اثرات بھی ہیں. اب آپ کا سر یا تو دائیں مڑ جائے گا یا پھر بائیں مڑ جائے گا، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں. اب آپ اسی طریقے سے آپ نے نظر بد کا بھی پتہ کرنا ہے. آپ نے مطلب جس چیز کا آپ پتہ کریں گے یہ مریض کی تشخیص کے بارے میں ہے، آپ اس سے مریض کی تشخیص کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی آپ کے پاس بچہ آ جائے، آپ اس پہ حضرات کرنا چاہے تو اسی طریقے سے اس کا حصار کر کے اب اس کو کہے کہ آنکھیں بند کر کے اب آپ نے اونچی آواز سے کہنا کہ فلاں بن فلاں فلاں شہر میں رہتا ہے، فلاں محلے میں رہتا ہے، اس کی عمر اتنی ہے، اس پر جنات کے اثرات ہیں. تو وہ بچے کے انشاءاللہ جو سر ہے وہ یا دائیں یا بائیں مڑ جائے گا. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس پہ جادو جنات یا کچھ ہے یا نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ کے پاس کوئی مریض آئے، آپ عامل ہیں، اس کو عام انسان نہ کریں، صرف وہ لوگ کریں جن کے پاس پختہ مضبوط ترین حصار ہو. تو وہ اس کو اس طریقے سے کریں کہ آپ نے پہلے مریض کا حصار کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے دعائے برحتیہ اسی طریقے سے پڑھنا ہے. اور تصور یہ رکھنا کہ اس مریض پر جو چیز ہے، جنات ہیں، تو اس میں اگر نہ آئے تو آپ نے یہ پوچھنا ہے جادو ہے، نظر بد ہے، کیا ہے، یا عام مرض ہے. اگر سب میں نہ آئے یا پھر کسی بھی چیز میں ہاں آ جائے، مطلب آپ نے جنات کا پوچھا، جنات میں ہاں آ گیا، تو آپ نے حکم دینا ہے کہ اس دعائے برحتیہ کے ماکلین اس چیز کو حاضر کریں. انشاءاللہ وہ اس دعا کی برکت سے فوراً حاضر ہو جائے گی. اب آپ نے اس سے بات چیت کر کے اس کو رخصت کر دینا ہے. یہ اس کا طریقہ ہے. اس کے مزید طریقہ ہے، مطلب کیا آپ کسی مردہ کے بارے میں، زندہ کے بارے میں پتہ کرنا چاہتے ہیں، آپ جادو کہاں پر دفن ہے اس کا پتہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ٹیلی ویژن کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں، مطلب مختلف قسم کے آزرات ہیں، اس کے مختلف طریقے ہیں. یہ ایک طریقہ نہیں ہے، یہ صرف تشخیص کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے مختلف طریقے ہیں. اگر آپ وہ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ہم سے ہدیتاً آپ لے سکتے ہیں. ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایک چیز، اس کا ایک ایک جز، اس کا ایک ایک نقطہ. تو انشاءاللہ اس کی برکت سے پھر آپ آئینے پر بھی حضرات کر سکتے ہیں، آنکھوں میں بھی حضرات کر سکتے ہیں. بلکہ ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا کہ آپ جس بارے میں سوچیں گے آپ آنکھیں بند کریں گے، ٹیلی ویژن کی طرح بالکل آپ کے سامنے سارے کچھ معاملات انشاءاللہ آ جائیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ جو آج کا عمل ہے وہ آپ کو پسند آئے ہوگا. اس دعا کی اور اس عمل کی میری طرف سے ان تمام بہنوں بھائیوں کو اجازت ہے جو اس ویڈیو کو لائک بھی کرے اور نیچے کمنٹ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دے. یہ آپ کے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے یہی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے میرے لیے بخشش کا ذریعہ بھی بنا دے. اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.